بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب آپ اکیلے میں ہوتے ہیں، دروازہ بند ہوتا ہے، کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا ہوتا، تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ یہی نا کہ ابھی مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، جو چاہو کر لو، موبائل میں جو چاہو دیکھ لو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. جب کہ آپ اکیلے میں تھے، کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا تھا آپ کے مطابق، اس وقت بھی رب کی نگرانی تھی آپ پر. اس وقت بھی دونوں کندھے پر فرشتے آپ کی اس حرکت کو نوٹ کر رہے تھے. آپ کے اعضاء و جوارح اسے کیچ کر رہے تھے، آپ کی آنکھ اسے کیچ کر رہی تھی، اور کل قیامت کے دن آپ کے خلاف گواہی دے گی. بلکہ وہ دھرتی بھی جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے تھے اور سوچ رہے تھے کہ دروازہ بند ہے، جو چاہو کر لو، یہ دھرتی بھی کل قیامت کے دن آپ کے خلاف گواہی دے گی. یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها. اس دن یہ دھرتی اپنی خبر بیان کرے گی کہ اس کے رب نے اسے بات کرنے کی اجازت دی ہوگی. آج زبان بات کرتی ہے، کل جسم کا ایک ایک حصہ بات کرے گا، اور وہ بھی ہمارے خلاف. اس لیے رب کی نگرانی ہمارے ذہن میں ہر وقت بیٹھی ہونی چاہیے. اس دنیا کو جس قادر مطلق نے رچایا ہے اور قسم قسم کی مخلوقات سے اسے زینت بخشی ہے، وہ اس کی نگرانی بھی کر رہا ہے. اس ذات واحد کی نگاہ ہر مخلوق پر ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ ہوتی ہے. سمندر میں مچھلیاں کیا کر رہی ہیں، اور جنگل میں جو پتا گر رہا ہوتا ہے، اس کی بھی رب کو خبر ہے. دیوار کی اوٹ میں کیا ہے، انسان اسے نہیں جانتا، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات عالم الغیب ہے. اس کی نظر ہر چھوٹی بڑی چیز پر ہے. وہ دلوں کے بھید اور آنکھوں کی خیانت کو بھی بخوبی جانتا ہے. انسانی دلوں میں پیدا ہونے والے احساسات و کیفیات کو بھی جانتا ہے. سورہ المومن آیت نمبر 20، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. وہ اللہ آنکھوں کی خیانت کیا ہے؟ آپ راستے سے گزر رہے تھے، کسی عورت کو دیکھا، خوبصورت عورت ہے، آپ نے نظر اس کی طرف ٹکا دی، یہ سوچ کر کے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. ہمارا رب وہاں بھی ہمیں دیکھ رہا تھا. وہ آنکھوں کی خیانت کو اور سینوں میں چھپے ہوئے جو بھید ہوتے ہیں ان کو بھی وہ بخوبی جانتا ہے. اس کا ارشاد ہے سورہ النحل آیت نمبر 19، لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. بے شک اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جسے لوگ چھپاتے ہیں اور جسے ظاہر کرتے ہیں بخوبی جانتا ہے. رب سے ہم کوئی چیز چھپا نہیں سکتے. اس کا فرمان ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ. جان لو، یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے، لہذا اسی سے ڈرو. اس کا فرمان ہے سورہ النساء آیت نمبر 1، ان اللہ کان علیکم رقیبا. بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری نگرانی کر رہا ہے. ایک آدمی بند کمرے میں بیٹھا ہوا یہ سوچ رہا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، جو چاہو کر لو، لیکن وہیں پر یہ آواز سنتا ہے انہ علیم بذات الصدور. وہ تو سینوں کی پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے.
الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا اور وہ باریک بین اور خبر رکھنے والا بھی ہے؟ اس لیے اے حرمات الہی کو پامال کرنے والوں، بند کمروں میں، تاریکیوں میں، تنہائیوں میں، بیابانوں میں، جہاں چرند و پرند کا بھی بسیرا نہیں ہوتا، کبھی اپنے دل سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ کبھی سوچا کہ اللہ رب العالمین وہاں بھی تیری نگرانی کر رہا ہے؟ حقیر حقیر پانی کے ایک قطرہ سے پیدا ہونے والی مخلوق سے تم شرماتے ہو، لیکن خالق دو جہاں سے شرم نہیں آتی؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ دروازہ بند کر کے کچھ کر رہے تھے، اسی وقت اچانک ماں آ گئی، اسی وقت اچانک والد صاحب آ گئے، اسی وقت اچانک بھائی آ گیا۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ پورا بدن پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے؟ کیوں؟ صرف اس لیے کہ ماں نے دیکھ لیا، صرف اس لیے کہ بھائی نے دیکھ لیا، صرف اس لیے کہ باپ نے دیکھ لیا، جبکہ رب کی نگرانی اس وقت بھی طاری تھی۔ فرشتے اس حرکت کو نوٹ کر رہے تھے، رب سے شرم نہیں آتی؟ فرشتے جو دونوں کندھوں پر ایک ایک حرکت نوٹ کر رہے ہیں، اس سے شرم نہیں آئی؟ جب ایک بندے کے اندر رب کی نگرانی کا احساس پیدا ہوتا ہے تو ہر وقت اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے کیمرے میں سمجھتا ہے، اور جہاں بھی ہوتا ہے رب کی نافرمانی نہیں کرتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ کوئی تو نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن میرا رب ہے جو میری نگرانی کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شب معمول کے مطابق رعایا کی خبرگیری کے لیے نکلتے ہیں۔ تھکاوٹ کی وجہ سے دیوار کا سہارا لیا اور آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اسی بیچ ایک گھر سے ایک عورت کی آواز آئی جو اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو تاکہ بیچتے وقت دودھ زیادہ ہو سکے۔ بیٹی نے سنا تو ترکی بترکی جواب دیا، امی جان کیا آپ کو پتہ نہیں کہ امیر المؤمنین اور ان کے منادی نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے؟ ماں نے کہا کہ بیٹی ابھی کوئی امیر المؤمنین دیکھ رہے ہیں یا ان کے منادی دیکھ رہے ہیں، چلو دودھ میں پانی ملا دو اور بیچتے وقت پیسے زیادہ آئیں گے۔ بیٹی نے کہا کہ فَأَيْنَ اللَّهُ، لیکن اللہ کہاں ہے؟ وہ تو دیکھ رہا ہے، اس سے کیسے چھپ سکتے ہیں؟ اس سے کیسے چھپ سکتے ہیں؟ اس سے کیسے چھپ سکتے ہیں؟ جی ہاں، رب کی نگرانی سے ہم نہیں چھپ سکتے۔ یہی وہ احساس تھا جس نے اس بچی کو دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا۔ پھر کیا ہوا؟ بچی کا نام ام عمارہ بنت سفیان الثقفیہ تھا۔ امیر المؤمنین اسی کے گھر کے دروازے پر آرام کر رہے تھے، اس وقت چلے جاتے ہیں اور اپنے گھر جانے کے بعد اپنے بچوں کو بیٹھاتے ہیں اور اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو تیار کرتے ہیں جو اس بچی سے شادی کر لے۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عاصم سے اس کی شادی کر دی، اور عاصم کو ایک بیٹی ہوئی ام عاصم، جس کی شادی عبدالعزیز بن مروان سے ہوئی۔ اسی ام عاصم کو اللہ رب العالمین نے ایک بیٹا دیا جن کا نام خلیفہ عمر بن عبدالعزیز ہے۔ گویا کہ یہ عورت ام عاصم عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ماں بنتی ہے۔ جب نیکی کے راستے کو اپنایا
تو اللہ رب العالمین نے کیسے اس تقوی اور اللہ کی نگرانی کا احساس پیدا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک اولاد دیا. تو اس بات کو نوٹ کیجئے کہ اگر آپ نیک ہوں گے تو آپ کی اولاد بھی نیک ہوگی. اسی طریقے سے ایک اور واقعہ آتا ہے. عبداللہ بن دینار بیان کرتے ہیں کہ میں امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ کے سفر پر روانہ ہوا. راستہ میں ایک جگہ آرام کرنے کے لیے امیر المومنین فروکش ہوئے تو دامن کوہ سے ایک چرواہا ہمارے پاس آیا. تو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بطور امتحان کہا کہ اے چرواہا ہم سے اپنی بکریوں میں سے ایک بکری بیچ دو. چرواہے نے جواب دیا کہ دیکھیے یہ بکریاں مالک کی ہیں اور میں ایک غلام. امیر المؤمنین نے اس سے کہا امتحان کے طور پر کہ ایسا کرو کہ مالک سے کہہ دینا کہ اسے بھیڑیا کھا لیا ہے. غلام نے فوراً جواب دیا یہ تو ٹھیک ہے کہ میں مالک سے کہہ دوں گا کہ بھیڑیا کھا لیا، لیکن اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اس سے ہم کیسے چھپ سکتے ہیں؟ یہ جواب سننا تھا کہ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بھر آئیں. چرواہے کے مالک سے ملے اور اسے خرید کر آزاد کر دیا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ والوں کے دلوں میں ہر وقت رب کی نگرانی کا احساس رہتا ہے. ظاہر ہے کہ وہ بچی جس نے اپنی ماں کو اللہ کی نگرانی کا احساس دلایا اور وہ غلام جس نے اپنے سردار کے غائبانہ میں اللہ رب العالمین کی نگرانی کو اپنے دل میں طاری کیا، اصل میں اللہ رب العالمین کی ہمہ وقت نگرانی کا احساس ہی ہے. اگر یہ احساس دل میں پیدا ہوتا ہے تو ایک انسان گناہوں کا تصور نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ رب کی نگرانی میں جی رہا ہوتا ہے. پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، جس آدمی کے اندر اللہ کی نگرانی کا احساس پیدا ہو جائے، وہ خلوت ہو یا جلوت ہر جگہ پر اللہ کی نگرانی کو اپنے اوپر طاری رکھتا ہے. اس کے اپوزٹ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سامنے میں تو بہت اپنے آپ کو نیک ثابت کرتے ہیں، لیکن جب اکیلے میں ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی حرمات کو پامال کر بیٹھتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں سخت وعید بیان کی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابن ماجہ کی روایت کے مطابق بیان فرمایا. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ أَقْوَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَهُمْ أَعْمَالٌ كَجِبَالِ تِهَامَ بِيضٍ يَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. قیامت کے دن کچھ جماعتیں ایسی آئیں گی جن کے پاس تہامہ پہاڑ کے جیسے اعمال ہوں گے، اللہ رب العالمین انہیں خش و خاشاک کی مانند کر دے گا. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں ان کی صفت بتا دیجئے تاکہ ہم ایسے بدنصیب لوگوں کے جیسے نہ بن سکیں. ایسی صفت کن لوگوں کے اندر ہوگی؟ آپ نے فرمایا الا انہم یصلون کما تصلون ویصومون کما تصومون ویأخذون من اللیل کما تأخذون ولکنہم اقوام اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها. سن لو، وہ نماز بھی پڑھتے ہوں گے جیسے تم نماز پڑھتے ہو، وہ روزے بھی رکھتے ہوں گے جیسے تم روزے رکھتے ہو، وہ قیام اللیل بھی کرتے ہوں گے جیسے تم قیام اللیل کرتے ہو، لیکن وہ ایسی قوم ہوگی کہ جب خلوت میں ہوں تو اللہ رب العالمین کی حرمات کو پامال کر بیٹھے. جب رب کی نگرانی کا یہ احساس ذہنوں سے اوجھل ہوتا ہے تو انسان بلا جھجک اللہ رب العالمین کی حرمات کو پامال کرنے لگتا ہے. لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر اپنے گھروں میں بیٹھا فحش فلمیں دیکھتا ہے، حرام طریقے سے لوگوں کا مال اینٹتا ہے. اگر ایسے انسان کے پاس دل بیدار ہوتا تو سمجھ سکتا تھا کہ معمولی پانی کی ایک قطرہ سے پیدا ہونے والے انسان سے شرم کھاتا ہے، لیکن خالق دو جہاں سے شرم نہیں کھاتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر رب کی نگرانی کا احساس فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد
وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.